آج کے شو میں آئینی ترمیم پی ٹی آئی کا منحرف اراکین کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کا چیف جسٹس کی تعیناتی کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ آئینی ترمیم پاکستان تحریک انصاف نے آخر کیا حاصل کیا؟ آئینی ترمیم کی منظوری سے پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوا؟ کیا پی ٹی آئی آئینی ترمیم کی آڑ میں این آر او چاہتی تھی؟ جو لوگ غائب رہے اب ویڈیو جاری کر رہے ہیں، ان کا کردار مشکوک ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا بیان۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وکیل نے وقت مانگ لیا۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ تو ایک بار پھر وہی ہوا جو پہلے بھی ہوتا رہا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا بیان کچھ اور عمل کچھ اور رہا۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کے بیانات اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ٹویٹس اور پوسٹ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، ماہر قانون بھی ممتاز ہیں، سلمان اکرم راجہ کا ایک ٹویٹ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جب 26ویں آئینی ترمیم کا پروسیس چل رہا ہے، اور جب وہ پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد اس پر تنقید کرتے ہوئے راجہ صاحب جو کہ ممتاز ماہر قانون بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ فارم 47 والی اسمبلی نے ترمیم منظور کی ہے تو اور اس کی آئینی قانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بینچ جس میں حکومتی اکثریت ہو اور وہ بینچ جو چیف جسٹس کی تعیناتی کرتا ہے تو ایسے جو پورا جو پروسیس ہے وہ غیر آئینی ہو جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے، اور اس پر وہ تنقید کرتے ہیں، بلکہ اس کو آزادی عدلیہ پر ایک حملہ تصور اور قرار دیتے ہیں۔ پھر وہ مزید ظلم و جبر کا ذکر کرتے ہیں اس ٹویٹ کے اندر، اور اس پوری آئینی ترمیم کو ایک غیر آئینی، غیر جمہوری آزادی عدلیہ پر ایک حملہ قرار دیتے ہیں۔ اور یہ راجہ صاحب نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً تمام رہنماؤں کی ٹون یہی نظر آتی ہے۔ گوہر صاحب جو کہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے بھی جو موقف اپنایا جاتا ہے کہ جو پروسیس فرام دا سٹارٹ ٹل دا اینڈ، یہ پورا پروسیس از انکانسٹیٹیوشنل، انلیگل اینڈ اللیجیٹمیٹ۔ جو گوہر صاحب کہتے ہیں اپنے بیان میں آج بھی جو انہوں نے کہا، تو اس پورے پروسیس پر یعنی کمیٹی کے قیام سے لے کر جو پہلے معاملات ہوئے وہ کیا کہتے ہیں گوہر صاحب نے جو کہا، لیٹس ہیئر دس آلسو۔ تھے تاکہ وہ ٹائم فریم ضروری تھا، اس ٹائم فریم میں ہم نے دینے تھے، اور انہیں 7 بجے تک کہا تھا کہ 7 بجے تک دے دے۔ پولیٹیکل کمیٹی نے اس کا فیصلہ کر لیا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ بل انلیگل ہوا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہوا ہے، ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم نے پہلے بھی بڑی ریزرویشن شو کر دی تھی، ہم نے فلور آف اسمبلی پہ بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے اس کے کسی چیز کے ساتھ کمٹ نہیں کیا، ہم اس پروسیس کو الیجیٹمیٹ سمجھتے ہیں، تو اس لیے پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے۔ اسمبلی کے فلور پہ بھی ہم نے کہا کہ جو اس کمیٹی کے پاس جو اسپیشل کمیٹی پارلیمنٹ کی بنی تھی، جس کا ہم حصہ بنے تھے اور پارلیمنٹ کی وجہ سے بنے تھے، جس میں پارلیمنٹیرین کے لیے پروٹیکشن تھا، اس کی وجہ سے بنے تھے، اس کمیٹی میں کوئی قسم کبھی بھی کوئی ایسا پروپوزل نہیں آیا تھا جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ صوبائی سطح پہ بھی اس کا ذکر ہو۔ یہ آل آف اے سڈن آؤٹ آف دا بلو آیا، اور یہ تب تک آیا بائی سرپرائز آیا جب بل پیش ہو گیا تھا سینٹ میں، تو اس لیے ہم نے تو اس کو سارا اپوز کیا۔ جن لوگوں نے فلور کلاس کیا اس کا بھی کل فیصلہ ہوا ہے، پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے۔ ہم سارے وہ لوگ جس پہ ہمیں شک ہے اس کی شو کاز دیں گے، ان کی پراپر انکوائری کریں گے، اور جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے خلاف بھی پروسیڈ شو کاز دیں گے، قانونی کارروائی کریں گے۔ منحرف ارکان جو ان کو لگتا ہے ہوں گے، قانونی آپشنز ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے جس کے آئینی قانونی پہلو ہیں۔ لیکن یہاں تو پی ٹی آئی کی ٹرول بریگیڈ گالم گلوچ، ان کے گھروں پر حملے، ان کے آفیسز پہ پریمیسز پہ حملے، ان کی ذاتی املاک پر اس وقت جا کر ان کو دھمکیاں دینے کے علاوہ اور کہیں سے کوئی قانونی ایکشن کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی 26ویں علی امین گنڈا پور صاحب جب نمودار ہوئے تھے غائب ہونے کے بعد، تو انہوں نے بھی تنقید کی، اور ان کا بھی یہی تقریباً کہنا تھا کہ یہ اللیجیٹمیٹ ہے، اللیگل ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اشرافیہ کے لیے، یعنی جو عدلیہ ہے وہ اس وقت اس کی آزادی پر حملہ تو ہے ہی،
لیکن یہ اشرافیہ کے لیے جو حکومت کرتا ہے طبقہ, یہ اس کے لیے اس وقت ترمیم کی گئی ہے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی. اپنی تقریر کا کچھ حصہ آپ کو ذرا سناتے ہیں کیا کہا تھا علی امین گنڈا پور صاحب نے آئینی ترمیم کے بارے میں. لیٹس ہیئر دس. ایک جو اقدام ہوا ہے اور جس کے اوپر کل بلکہ آج صبح کہوں یا رات کہوں سمجھ نہیں آ رہی, ڈکیتی ہمیشہ رات میں ہوتی ہے, تو یہ ڈکیتی جو کی گئی ہے اور اس پہ جس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی اور اس نے ایک حملہ کیا ہے, آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سیاہ دن ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے. تو آپ نے یہ سارے الفاظ سنے, وہ گوہر صاحب کی زبانی ہو, سلمان اکرم راجہ کی زبانی ہو, علی امین گنڈا پور ہو, عمر ایوب ہو. تنقید ہوئی, بھرپور تنقید ہوئی. اس ترمیم کو غیر آئینی, اللیجیٹمیٹ, محکوم, جبر, ظلم, زیادتی, جمہوریت کے خلاف, آئین کے خلاف, اللیجیٹمیٹ, غیر قانونی, جو کچھ یہ بول سکتے تھے انہوں نے قرار دیا. لیکن اس ہی کے باوجود, اس ساری تنقید کے باوجود, پاکستان تحریک انصاف ہی نے نظر ثانی اپیل جو فارمیشن آف لارجر بینچ کے حوالے سے دائر تھی اعلیٰ عدالت میں, سپریم کورٹ میں, وہاں آرگیو کرتے ہوئے تحریک انصاف ہی کے بیرسٹر علی ظفر نے, جو کہ سینیٹر بھی ہیں تحریک انصاف کے, ان کی جانب سے اسی آئینی ترمیم کی بنیاد پہ ایک ریلیف سیک کیا گیا اور کہا گیا جی کہ یہ آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے, لہٰذا آئینی بینچ اس کیس کی سماعت کرے. تو آپ اس جو اپیل تھی جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین پہ, اس کو جب اس کے آرگیومنٹس ہوئے, ان آرگیومنٹس کے درمیان حامد خان اور پھر وہاں علی ظفر آئے اور علی ظفر نے یہ آرگیومنٹ کیا باقاعدہ کہ آن دا بیسس آف دس ترمیمی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے 26, اس کی بنیاد کے اوپر یہ آئینی بینچ کو جو ہے اس وقت معاملہ جانا چاہیے اور اس کی ان کو سننا چاہیے اس معاملے کو, اس نظر ثانی کی اپیل کو. تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے, جس طرح میں نے پہلے کہا, وہی کیا جو اس سے پہلے کرتے تھے. باہر عوام کے سامنے اس ترمیم کو غیر قانونی قرار دیا, عوام کے سامنے اس کو اللیجیٹمیٹ, انکانسٹیٹیوشنل ہر کچھ کہا, اور عدالت میں اسی ترمیم کے بنیاد پہ اپنی پارٹی کے لیے ریلیف مانگا, اسی ترمیم کے بنیاد پہ اپنی پارٹی کے ریلیف مانگا. اور یہی نہیں, ہم نے دیکھا کہ جب اسپیشل کمیٹی فارم ہوئی اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 175A, جس میں ہم نے دیکھا تقریباً 12 ممبران نون لیگ کی طرف سے خواجہ آصف, احسن اقبال, شائستہ پرویز, اعظم نیتار اس کمیٹی میں آئے. اسی طرح MQM کی ایک رکن ہیں, پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف فاروق نائک صاحب ہیں, اور بھی نوید قمر صاحب بھی ہیں. وہاں تحریک انصاف کے بھی, یعنی سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا, بیرسٹر گوہر, بیرسٹر علی ظفر, سینیٹر علی ظفر بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں. اب انہوں نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا کیونکہ یہ ماضی کے بیانات اب ان کا پیچھا کر رہے ہیں. اور شاید اگر آپ یہ سوال پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس وقت عمران خان اگر رہا ہوتے تو اس کمیٹی کے ممبر بھی بنتے, کیا اس کمیٹی یا اس اسمبلی کے ممبر ہی بنتے اس موجودہ صورتحال کے اندر, لیکن یہ تینوں اس کمیٹی کے رکن بن گئے. اب بائیکاٹ کریں, اب ان کو منانے کا سلسلہ ہوگا, پھر وہی مذاکرات کا سلسلہ ہوگا. لیکن دوسری طرف علی امین گنڈا پور جو کہ اتنے عرصے کی خاموشی کے بعد پھر سامنے آئے, یعنی پہلے 8 گھنٹے کو غائب ہوئے, پھر 30 گھنٹے کو غائب ہوئے, پھر اہم ترین 24 گھنٹے جب آئینی عدالت آئینی ترمیم کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی تھی اس وقت غائب ہوئے, وہ پھر نمودار ہوئے, آج پھر سے باہر آئے اور پھر سے انہوں نے احتجاج کی کال دے دی. اور آج جو انہوں نے بات کی وہ بھی انتہائی مضحکہ خیز تھی. کیا کہا علی امین گنڈا پور صاحب نے, ذرا دیکھتے ہیں. اس دفعہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے, اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے, اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے, اور ہر جگہ سے جہاں بھی ان کو رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے, کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے. 36 گھنٹے لڑنا کوئی مذاق نہیں ہے, مقابلہ کرنا, بھوکا پیاسا آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا, آنسو گیس کا, ربر بلیٹس کا, ہر طرح کی فسائیت کا, پھر روڈ بلاک کو ہٹانا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے والے تو ماشاءاللہ پختونخوا والے تو ببر شیر ہیں, وہ تو رکاوٹیں پار کرنے میں ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے. تو اگر کوئی وجہ سے کہیں پر وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اور پار نہیں کر سکتے تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا. پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر سے احتجاج کی کال دے دی, یعنی 1 بار 2 بار 3 بار, اب چوتھی بار علی امین گنڈا پور پھر سے ایک اور اپنی قیادت کو ٹیسٹ دے رہے ہیں جی کہ ہاں جی پھر آزمائیں, پھر قیادت آئے, پھر ہم احتجاج کی طرف جائیں, اور پھر سے یہ کہانی سنائیں اپنی الف لیلہ کی کہ کس طرح یہ غائب ہوئے, پھر کس طرح نمودار ہوئے, مارگلہ کی پہاڑیوں پہ چڑھے, پھر باقاعدہ گاڑی کو پتھر مار کے روکے, پھر وہاں سے غائب, کس طرح وہاں سے نمودار ہوئے, اور ایک دن ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر سامنے آ گئے. اور پھر علی امین گنڈا پور ایک بار پھر ایک نئے بہانے کے ساتھ سامنے آئے. لیکن علی امین گنڈا پور نے خود ہی اپنے عوام کو اور اپنے فالوورز کو مشورہ دیا
دیا کہ آپ پہچانے کہ کون آپ ہماری صفوں میں یعنی پی ٹی آئی کے صفوں کے اندر کون ہے جس نے وفا کی, کون ہے جس نے وفا نہیں کی, اور اس ڈیفینیشن پہ شاید علی امین گنڈاپور تحریک انصاف کے فالوور سے اگر اپنی آنکھیں کھول کے کان سن کر یہ بیان سنیں تو ان کو اندازہ ہو کہ کون اس ڈیفینیشن پہ سب سے زیادہ اترتا ہے جو بیان خود علی امین گنڈاپور نے کیا. لیٹس سے دس ضمیر فروشوں کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا, لیٹس سے دس پتہ چل گیا کہ کون ضمیر فروش تھا, کون غدار تھا, کون بزدل تھا, اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریے کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. جن لوگوں نے ووٹ دیا یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن پیٹ میں چھرا گھونپنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے, انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے. اس پارٹی میں کسی ایسے بندے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو نظریے سے ہٹ کر کوئی بہانہ بنائے, ضمیر فروشی پیسوں پہ کرے یا بزدلی سے کرے. بات ایک ہی ہے, ہمارے لیے برابر ہے یہ چیز. کس نے پیٹ پہ جھرا گھونپا؟ علی امین گنڈاپور صاحب اس سے بہتر جواب شاید آپ ہی دے سکتے ہیں کہ ایک نہیں, دو نہیں, 3 بار, اور پھر سے اب آپ کال دے رہے ہیں احتجاج کی. بڑا مزہ کا خیز ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور اہم ترین سوالات اٹھاتے ہیں. اس پوری جو سیاست جس طرح چل رہی ہے, تحریک انصاف کتنا اپنا ہی نقصان کر رہی ہے, اس بریک کے بعد اٹھائیں گے سوال. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. علی امین گنڈاپور پھر سے احتجاج کی کال دے رہے ہیں. تحریک انصاف ایک طرف تنقید اور دوسری طرف اسی آئینی ترمیم کے تحت ریلیف مانگ رہی ہے. سمر بلور صاحبہ عوامی نیشنل پارٹی کی سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہے. سمر صاحبہ خوش آمدید پروگرام میں. پہلے ہی بتائیے گا کہ ایک طرف اس ترمیم کو غیر آئینی, غیر قانونی, عدلیہ پر حملہ اور سانپ, زہر, دانت, کیا کیا کہا جا رہا ہے, اور دوسری طرف اسی ترمیم کے تحت کل بیرسٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ میں ریلیف مانگا اور یہ کہا جی کہ جو لارجر بینچ کی فارمیشن ہے اس کی اپیل نظر ثانی کی جو ہے وہ آئینی بینچ بن چکا ہے تو اس کو سننا چاہیے. تو یہ کون سی سیاست ہے سمر صاحب؟ بہت بہت شکریہ میرا موقف لینے کے لیے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کم اور ایک مذاق زیادہ بن کر رہ گئی, اور آئی تھنک پچھلے چند دنوں میں انہوں نے جس قسم کی ایک ہمارے لیے اور اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے انہوں نے ایک شو پٹ آن کیا ہے. اگر آپ دیکھیں, اور آہستہ آہستہ ان کا یہ بھانڈا پھوٹ رہا ہے. آپ کے شو میں بہت دفعہ بیٹھ کے میں نے یہ کہا ہے کہ ان کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے, ان کی سیاست پروپیگنڈا پر مبنی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ باتیں عیاں ہو رہی ہیں. آئی تھنک کہ یہ اسمبلی نے یہ بل کوئی صبح کے 5 بجے پاس کیا ہوگا اتوار والے دن. تو پیر والے دن سب سے پہلے تو ان کے وکیل کھڑے ہو گئے اسی ایکٹ جس کو یہ بظاہر کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور پھر جس ایکٹ کو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس ایکٹ کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں ان پہ 10 میٹنگز میں انہوں نے حصہ لیا ہے. بہت ساری شکیں ایسی تھیں جو پاکستان تحریک انصاف نے اس میں رد و بدل کیا, اور یہ ان کا رائٹ تھا. وہ ایک پارلیمانی پارٹی ہے, ان کی ایک پارلیمانی حیثیت ہے. وہ جو باتیں وہ حکومت کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے تھے, یہ بات سے بھی پردہ بلاول صاحب کی تقریر میں اٹھ گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا میسیج مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیتے تھے, مولانا فضل الرحمان وہ بات بلاول صاحب کو کرتے تھے, اور بلاول صاحب جا کے پرائم منسٹر صاحب کو کرتے تھے. تو یہ سارا اتنا لانگ ڈرون آؤٹ پروسیس اس لیے ہوا کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دہی کر سکے. علی امین صاحب جب ایک جتھا لے کر آئے اسلام آباد پہ, لیکن جتھے کو تو وہ موٹر وے پہ چھوڑ گئے جب وہ پچھلی دفعہ آئے, اور خود بلو ایریا میں آ کے پراسرار طور پر یہ غائب ہو گئے. کے پی ہاؤس گئے, کے پی ہاؤس سے غائب ہو گئے. انہوں نے ایک کہانی جڑی یا رچی یا بنائی کہ یہ ڈرامائی انداز سے مرغلہ کی پہاڑیاں ٹاپتے ٹاپتے پیدل پر لگا کے اڑتے اڑتے یہ خیبر پختونخوا اسمبلی پہنچ گئے. وہ دن اور آج کا دن جب ان کو پتا تھا کہ سو کالڈ غیر
कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम हो रही हैं, गैर आइनी तरामीम, ये उनको कहते हैं, हम तो नहीं मानते, ये मानते हैं कि गैर आइनी तरामीम थी, तो उन्होंने पहले कॉल्स क्यों नहीं दी? जिस वीकेंड पे ये तरामीम हो रही थी उस वीकेंड पे गंडापुर साहब कहाँ थे? अच्छा, इस सवाल में अपने अबाई गांव में गंडापुर साहब कहाँ थे? इस सवाल से पहले ये बताएं कि ये पूरा जो प्रोसेस था इसमें शामिल रहे, फिर अब ये कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, फिर इससे मुस्तफीद भी होना है, और इसके अलावा जो स्पेशल कमेटी है जो बार रुकनी 175A के तहत बनी, उसके मेंबर भी गौहर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब और हामिद रजा साहब बन गए। अब उसका बाइकआउट कर दिया है और फिर मनाने की कोशिशें उनको की जाएंगी। तो क्या ये मेंबर बन गए हैं, इनको फिर किसी ने रोका है इसका बाइकआउट करने से? ये क्या माजरा है? ये माजरा क्या है समर साहब? देखिए जी, हम तो इनकी अंदरूनी कहानी पे नहीं समझते ना। ये बात उस दिन सेनेट में अमल वली खान साहब ने भी की थी कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया है, हम में से तो किसी ने नहीं बनाया ना। अब आपके चेयरमैन के पास भी इख्तियार नहीं है, आपकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको आप बोलने नहीं देते। पसे पर्दा तो वो बोल रहे हैं, पसे पर्दा वो बोल भी रहे हैं, वो मीटिंग्स में जा भी रहे हैं, वो डीलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनको एक फ्रंट पे आके मौकिफ देने का इख्तियार नहीं है। तो या तो ये पहले अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, अपने आप को अपनी पार्टी की जो पोजीशन है आपस में ये सेट करें, उसमें मेरा या आपका या किसी आउटसाइडर का कोई काम नहीं है। ये जो भी हमें सामने देंगे कि ये हमारा चेयरमैन है, ये हमारा सीएम है, ये हमारा सूबाई सदर है, ये हमारा सेंट्रल स्पोक्स पर्सन है, हम बजाते पॉलिटिकल पार्टीज के, पॉलिटिकल वर्कर्स के या आप लोग मीडिया की हैसियत से आप लोग उनके साथ डील करेंगे। ये तो इनके अंदरूनी मामलात है, इनके अंदरूनी मामलात भी हम लोग या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो जाके नहीं सेट कर सकती। लेकिन आज एक दफा फिर गंडापुर साहब की जो बातें थी, गरजना, हम पूरा ये गंडापुर साहब कहाँ थे? आप जो 24 घंटे थे जब ये तरमीम का मामला चल रहा था, उनकी जानिब से एक लफ्ज सामने नहीं आया। एहतजाज तो दूर की बात है, आप ये आबाई गांव में थे, कहाँ थे अपने ये अलीम गंडापुर उन दिनों में, उन 2 दिनों में? ये अपने आबाई गांव DI खान में थे, लोगों से मिल रहे थे, सोशल मीडिया पे टिकटॉक्स उनकी आ रही थी, हंस खेल रहे थे, खुशगवार मूड में उन्होंने वीकेंड गुजारा है। वीकेंड गुजर गया, तरामीम पास हो गई, इनकी शिकें थी, जो इनको प्लस माइनस करनी थी, उनमें से भी बेशतर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बोर्ड लिया। तो अब ये फिर आ गए कि धमकाने कि जी हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। क्यों पूरे पाकिस्तान के ये बाप बन गए? हमारा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारा कोई कानून नहीं है, इनके अपने कोई काम नहीं है, अपने सूबे पे इनकी नज़र नहीं डलती। कल पाड़ा चिनार में और बनू में लाखों की तादाद में आवाम सड़कों पे निकली है, खुद साख्ता तौर पे अपने ज़िलों में अमन मांगने के लिए। कल तीरा में रात को कोई हमला हुआ है, अब वो ड्रोन हमला था, जैसे लोकल्स कहते हैं कि वो बॉम्ब ब्लास्ट था, कि वो IED कोई पुराना फटा है, हमें तो नहीं पता, ये तो हमें गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन वहाँ पे लोग फिर से ज़ख्मी हो के बेयारो मददगार अस्पतालों में पड़े हुए, कई खून की कमी है, कई लोग खुद उस पे जा रहे हैं। तो गंडापुर साहब से अपना सूबा तो संभलता नहीं है, या वो अपने गाँव में अपनी पार्टी के लोगों को नवाज रहे होते हैं और या वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो भी समझ गए कि गंडापुर साहब, और सिर्फ गंडापुर साहब की मैं बात नहीं करती, आप नोट करें कि उनके जो आम वर्कर हैं, खवातीन हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास कोई भी किस्म की हुकूमती मशीनरी नहीं होती, कोई पुलिस, कोई गार्ड नहीं होता, बड़ी बड़ी आर्मर्ड गाड़ियां नहीं होती, जो इनकी जगह चुनी जाती है मुजाहरे के लिए कि वो D चौक है, कि वो रेड जोन है, जो भी जगह है, इनका आम वर्कर वहां पे पहुंच जाता है, इनका एक लीडर वहां पे नहीं पहुंचता और कभी भी नहीं पहुंचा। नहीं, कभी वो जलसे से पहले रिंग रोड पे उतर गए, वहां से उन्होंने खिताब किया जी कि मेरा काम हो गया, 2 मिनट का खिताब के वो निकल गए। कभी वो इस्लामाबाद एक बार 8 घंटे को गायब हुए, एक बार पूरे 30 घंटे गायब हो गए, तीसरी बार जब आईनी तरमीम थी, फैसला कुन मोड़ था, उस वक्त फिर गायब हो गए। अब नमूदार हुए, फिर कह रहे हैं एहतजाजी कॉल देंगे, और बल्कि कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में देंगे और निकलेंगे और 36 घंटे और जहां पर रुकेंगे वहीं एहतजाज कर देंगे। तो क्या विल एनीवन टेक इट सीरियसली? आप लगती हैं समर साहबा कि आप उन पर फिर हुए एतबार करेगा चौथी बार? थिंक सो,
आई डोंट थिंक सो। देखें जी, इनकी अनफॉर्चुनेटली एक वो जो हम छोटे होते थे स्कूल में कहानी पढ़ते थे, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, वो हर दफ़ा वुल्फ वुल्फ फेंक करके जब असली वुल्फ आया तो वो उसको और उसकी सारी वो भेड़ बकरियों को खा गया। देखिए, इन्होंने इस दफ़ा जो इनके सेनेटर्स या जो इनके पार्लियामेंटेरियंस हुकूमती लॉबी के साथ मिल गए थे, तो इनके बारे में भी इन्होंने बड़ी कोई गलत और फेक अफवाहें उड़ाई कि जी ये किडनैप हो गए, ये हो गया। फिर खुद ही इन्होंने उनकी लिस्टें शाया कर दी, इंक्लूडिंग वो लोग जिन्होंने वोट नहीं कास्ट किए कि ये जी बिक गए और ये पैसों के ऊपर इन्होंने अपना ज़मीर। तो इनकी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा कमोशन है, एक गैर संजीदा किस्म का रवैया है। अब ये आपस में खड़े हो गए, एक दूसरे को जो तजलील ये पहले बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स की करते थे, अब ये अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप की तजलील के ऊपर खड़े हो गए। लेकिन आई थिंक कि जब तक गंडापुर साहब ये नहीं बताएंगे कि ये इस्लामाबाद में डी चौक क्यों नहीं पहुंचे, जब वेन्यू डी चौक था तो ये केपी हाउस गए क्यों, किस से मिले और 30 घंटे ये कहाँ रहे, तो इनकी कोई किसी को भी इनकी कॉल ना सीरियस लेनी चाहिए और ना मेरे हिसाब से कोई सीरियस लेगा। और गंडापुर साहब को हर वक्त अच्छा, गंडापुर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंगली अपनी इसी स्पीच में ये भी कहा कि हमें अपनी सफ़ों में तलाश करना चाहिए जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा या जिन्होंने ज़मीर फरोशी की या जो गद्दारी। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं गंडापुर साहब इस तकरीर में? देखिए जी, इन सब की सियासत ऐसी है ना, इन सब की सियासत ऐसी है। कोई कहता है कि ये बिक गए, कोई कहता है ये यरगमाल हो गए, एक पॉलिसी चलाता है, दूसरा दूसरी पॉलिसी चलाता है। मौलाना साहब एक बहुत संजीदा सियासतदान है, उनकी वो इस तरह की उनकी सियासत नहीं है कि वो एक बात करें और फिर उस बात से वो मुकर जाए। उन्होंने ये बात बरमला की है कि आखिरी मुसवदे के ऊपर उनका कोई एतराज़ नहीं था, ये वो मुसवदा था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओके किया था। फिर जाके ऐवान में आके तरह तरह की बातें ये लोग कर बैठते हैं, तो ये खुद कंफ्यूज्ड हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कौम को धोखे में डाल रहे हैं। इनकी लीडरशिप ने सिर्फ अपनी जेबें गर्म करनी है, इन्होंने अपने ऐवान नहीं छोड़ने, इन्होंने अपने घर का कंफर्ट नहीं छोड़ना, ये सिर्फ एक ड्रामा रच रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये जो अली अमीन कॉल दे रहे हैं एहतजाज की दोबारा, तो इट हैज़ फाइनेंशियल साइड ऑल्सो, क्योंकि इसमें 75 करोड़ रुपए पहले फिगर आई थी कि कहते हैं कि खर्च हो गया। ये जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं एहतजाज में, ये सारा केपी का एक्सचेकर है, सारा टैक्स पेयर मनी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, या ये पार्टी फंड रेजिंग है? आपकी क्या इनसाइट है? अच्छा, देखिए जी, ये बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का पैसा है और ये हुकूमत का भी नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा है। इस पैसे से अवाम की फलाह बहबूद के काम होने चाहिए। मुझे आप एक बात बताएं, इतना बड़ा सूबा पंजाब का है, ये क्लेम करते हैं कि पंजाब की सारी सीटें हम जीत गए। ये तो कहते हैं कि हुकूमती पार्टी सिर्फ 17 या 16 सीटें जीती है, ये इनका क्लेम है ना। तो पंजाब से आपने कभी इनका एक जुलूस देखा है? आपने पंजाब से इनका 200 लोगों का भी एक प्रोसेशन देखा है जो इस्लामाबाद पहुंचा हो? ये लोग तो पैसों के ऊपर सरकारी वसाइल के साथ या वो बेचारे अफगान रेफ्यूजीज, मजदूर, डेली वेजर्स को उठा लेते हैं, या अपने TMAs के स्टाफ को बिठा लेते हैं, या जो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो शौकीन होते हैं कि जी हमें एक डे आउट मिल जाए, इस्लामाबाद में खाने पीने का हमारा खर्चा हो जाए, या ये वो लोग होते। आप मुझे बताएं, पंजाब से इनका कोई क्यों नहीं आता? सिंध से इनका कोई क्यों नहीं आता? ये इतनी बड़ी तहरीक चला रहे हैं, ये मुल्क और कौम को पता नहीं कौन सी गुलामी से आज़ाद कर रहे हैं, क्योंकि ये 3-4 दिन तो ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पावर्स को ही बिसीच कर रहे थे, बार बार उनको सोशल मीडिया पे मिन्नतें कर रहे थे कि आए देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, आए देखें हमारे ग्रेट लीडर के साथ क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन तो ये जो वेरी कंफ्यूज्ड माइंडसेट, लेकिन जहां इनके पास हुकूमती पैसा नहीं है वहां पे ये नहीं कर सकते। लेकिन स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट सीएम केपी अली अमीन गंडापुर साहब, तो वो किस तरफ से खेल रहे हैं? वो पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से हैं, वो पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से इस वक्त मौजूदा हैं, वो या वो जो मुक़्तदर क़ुव्वतें एस्टैब्लिशमेंट जिसे कहते हैं उस तरफ से हैं? वो किसके आदमी है अली अमीन गंडापुर जो ये ड्रामा कर रहे हैं सारा? समर साहबा, अली अमीन गंडापुर साहब एक गुड बॉय है, वो जिन्होंने उनको गुड बॉय का लक़ब दिया है वो उनकी तरफ से खेल रहे हैं, और वो खेल अपनी पार्टी के लिए नहीं रहे, वो खेल कायदे आज़म की तरफ की लिए रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाने के लिए अपना टाइम गुजार रहे हैं। अच्छा, और वो जो पैसा कमा रहे हैं वो अभी क्या मंसूबों से हो रहा है, गवर्नेंस से, किस तरह से पैसा बन रहा है सारा जो सब हो रहा है?
یہ جو کر رہے ہیں، یہ احتجاج کے ذریعے پتہ ہے کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ آئی واٹرنگ کرپشن کے سکینڈلز نہیں چل رہے؟ ڈیولپمنٹل فنڈز ریلیز کرنے کے اوپر بڑے بڑے کٹس لگائے جا رہے ہیں، ہر قسم کا کام جو ہے اس کو روک کے سی ایم صاحب اپنے فیوریٹ، اپنے من پسند قسم کے کانٹریکٹرز اور من پسند قسم کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آج بھی ایک میں نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہے کہ 2 اور لوگوں کو وہ اپنی کیبنٹ میں انہوں نے توسیع کی ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، لیکن یہ چیزیں لوگوں کی قابلیت یا ان کی پولیٹیکل صلاحیت دیکھ کے کرنی چاہیے، ان کی عوام کے لیے سٹرگل دیکھ کے کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ کون کتنا بڑا بریف کیس دے اور کتنے زیادہ پیسے دے۔ تو انفارچونیٹلی کیونکہ آئی تھنک خان صاحب از بیہائنڈ بارز، وہ اس طرح کا چیک نہیں رکھ سکتے، پارٹی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو گنڈاپور صاحب کو بالکل کلیئر پلینگ فیلڈ مل گئی ہے، وہ مزے میں ہیں، وہ کوئی سیریس نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد آئے، وہ حکومت کا تختہ پلٹے، کیونکہ پھر اس کے ساتھ ان کی اپنی حکومت کا بھی تختہ پلٹے گا، اور ہی ڈزنٹ وانٹ دیٹ ایٹ آل۔ تو یہ تو وہ سب کے گڈ بوائے بنے ہوئے ہیں اور اپرچونٹی کو فل ٹائم کیش کر رہے ہیں، پورا طرح کیپٹلائز کر رہے ہیں، اور یہی گارڈز ہیں۔ اور دوسری طرف جو پارلیمانی کمیٹی ہے، جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے، پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کر رہی ہے، تو یہ ان کو کرنا چاہیے یا دے شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ؟ کیونکہ پہلے تو وہ پروسیس کو پورے الیجیٹیمیٹ اور الیگل کہہ چکے ہیں، تو ناؤ واٹ، شوڈ دے بی اے پارٹ آف دس پروسیس یا وہ الگ ہی رہے اس سے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں جی، ایک آپ کو میں اپنی ذاتی رائے بتاؤں، جی ان کا الگ ہو جانا بھی حکومتی پارٹیز کے لیے ٹیسٹ ایک مدد ہی ہو گئی نا، انڈر ہینڈڈ مدد ہو گئی، کہ تاکہ نہ وہ بحث کرے، نہ وہ مباحثہ کرے، اور بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں وہ جو اپنا کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کو آگے پریزنٹ کر دے۔ اگر یہ ہوتے، جو اپوزیشن کا ایک کردار ہے کہ ایک ڈسکشن ہو، ہر کسی اور ہر جو ہمارے اسٹیمڈ جو بھی ججز ہیں ہمارے لیے سارے قابل عزت ہیں، لیکن سب میں کوئی پروز اینڈ کونز ہوں گے، ان کے کوئی فیصلے ایک لیفٹ لیننگ رائٹ لیننگ ہوں گے، تو ڈسکشن تو تب ہوتی ہے جب حکومت اور اپوزیشن بیٹھتی ہے۔ دیٹس دا بیوٹی آف پارلیمنٹری پالیٹکس۔ جب اپوزیشن گھر بیٹھ گئی ہے تو وہ تو گورنمنٹ کو کلیئر پلینگ فیلڈ دے رہی ہے، اس کے بعد پھر آپ سوچ لیں کہ یہ کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ بتائیں سمجھ صاحب ہے، کیونکہ اب جو یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست چل رہی ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کون ہے جس کے ڈیسیشنز اس وقت کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی کا کہتے ہیں ایکسیس نہیں ہے لوگوں تک، اب ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، اب ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن از ہی رننگ دا شو، یا پھر بیرسٹر گوہر یا عمران خان کی بہن ہے، یا علی امین گنڈاپور، یا کوئی اور گروپ ہے؟ کون ہے اس پر جو چلا رہا ہے معاملات آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے جی، بظاہر پھر میں کہوں گی یہ تو ان کی اندرونی پارٹی کے معاملات ہیں، لیکن یہ لگتا نہیں ہے کہ پارٹی ایک ڈائریکشن میں چل رہی ہے۔ پارٹی میں بہت زیادہ پش اینڈ پل نظر آتا ہے، مختلف دھڑے نظر آتے ہیں، مختلف گروپ بندیاں نظر آتی ہیں، ایک گروپ ایک بات کرتا ہے، دوسرا گروپ دوسری بات کرتا ہے، اور پختونخوا سے میں آپ کو خبر دوں کہ وہاں پہ ایک منحرف گروپ تیار ہو رہا ہے جو 25 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ برملا کہا ہے کہ 25 تاریخ کے بعد ہم آئیں گے اور ہم اپنی ہی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ پریزنٹ کریں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ 25 تاریخ کے بعد خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ کیا کیا چیزیں نہیں، تو یہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں یہ ایک فارورڈ بلاک کی صورت آ سکتا ہے سامنے، اور کیا یہ گورنمنٹ جو سٹنگ ہے اس کو بھی تھریٹن کر سکتے ہیں؟ اتنے نمبرز ہو سکتے ہیں ان کے؟ دیکھیے جی، یہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، جس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن یہ مجھے علم ہے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ میں نے خود یہ بات دیکھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پراپر چارج شیٹ لائیں گے، اور جو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں ان کو وہ رونما کریں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ایک بالکل اس طرح لگتا ہے کہ کوئی قانون کا راج ہے ہی نہیں، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ بدعنوانی کر رہا ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو ایک ہم کہتے ہیں نا ایک پرو ایکٹیو اور ایک ری ایکٹیو پالیٹکس، یہاں پہ ری ایکٹیو پالیٹکس بھی نہیں ہو رہی، بس جہاں پہ جو لیکن الزام سمجھ صاحب پہلے بھی لگے تھے، جیسے وہ شکیل صاحب کا معاملہ آیا تھا سامنے، اور پھر الٹا انہی پر الزام لگ گیا کہ انہوں نے کرپشن کی اور ان کو فارغ کر دیا گیا۔ تو الزام اگر انڈیویجولز کی طرف سے لگتا ہے تو الٹا ہی، اور نہ کوئی احتساب کا نظام وہاں پر ہے جو اس کو چیک کر سکے کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ان کا طریقہ ہے، جو جتنا پاورفل ہوتا ہے، جو جتنا بڑے خاندان سے بلونگ کرتا ہے، تو اس کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں،
اور جو ورکر کلاس سے بلونگ کرتا ہے یہ اس کی یہ کہتے ہیں کہ ہم ورکر کی پارٹی ہیں لیکن ان کا رویہ یہ نہیں ثابت کرتا. اور ایون یہ جو ترمیم پاس کرنے والا جو دن تھا اور جو ان کے منحرف اراکین سامنے آئے ہیں تو جو بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کے بڑے قد کاٹ کے رکھنے والے جو لوگ تھے although وہ بھی گورنمنٹ لابیز میں اپیرنٹلی بیٹھے ہوئے تھے, پریس نے ان پہ رپورٹ کی ہے, لیکن لان تان سوشل میڈیا پہ اٹیکس گالم گلوچ وہ ان کے ورکرز کے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے ایسے ایک زمانے میں ان کے اس طرح کے ورکر پہ ہوئے ہیں جو یہ الیکشن انڈیپینڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لڑ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے خلاف بھی انہوں نے ایک فالس پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیت کر آئے ہیں اور اب یہ ہمارے خلاف ہو گئے. وہ تو پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ کر آئے ہیں باجوڑ سے. ٹھیک ہے صبح صاحب, میں شکریہ ادا کروں گا آپ نے پروگرام میں وقت اختتام پہ پہنچنا, میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا, اس حوالے سے اپنا سیاسی نقطہ نظر بیان فرمایا. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ناظرین بریک کا سمرائز کریں گے ساری گفتگو کو, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات پاکستان تحریک انصاف کی آگے کی حکمت عملی, 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اعتراضات اور قانونی نقطہ نظر, سیاستی حکمت عملی کی آگے کیا ہوگی اور منظرنامہ مستقبل کا کیا نظر آتا ہے. فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.